رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم. اللهم اجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمین آمین۔ تو پہلا لفظ استعمال کیا موعظہ۔ یہ قرآن واعظ ہے، نصیحت ہے، دلوں کو نرم کرتا ہے، دلوں پر جو کرسٹ آ گیا ہے سخت اسے توڑتا ہے، اس میں ہل چلاتا ہے۔ پھر کیا؟ پھر جب یہ جذب ہوتا ہے، شفاء لما فی الصدور، جو سینے کے روگ ہیں ان کے لیے شفا ہے۔ اب آپ غور کیجئے گا، علامہ اقبال نے انہی دو اعتبارات سے مسلمانوں کا مرثیہ کہا ہے کہ مسلمانوں نے اس قرآن کو نہ موعظہ کے لیے استعمال کیا اور نہ تزکیہ نفس کے لیے استعمال کیا، بلکہ اس کو تو صرف بنا لیا ہے وہ جان آسانی سے نکالنے کا نسخہ یا ایصال ثواب کا آلہ۔ چنانچہ کہتے ہیں واعظ کے لیے واعظ دستہ زن و افسانہ بند، واعظ جو ہیں ہمارے داستانے کہتے ہیں، افسانے کہتے ہیں، قصے کہتے ہیں، لطیفے کہتے ہیں۔ معنی او پست تو حرف او بلند، اس کے بیان میں معنی تو ہوتے ہیں بہت ہی گھٹیا نیچے کے، الفاظ کا شکو ہوتا ہے، الفاظ بہت اونچے ہوتے ہیں۔ از خطیم و دیلمی گفتارے او با ضعیف و شاذ و مرسل کارے او، سارا واعظ و نصیحت جو ہو رہا ہے وہ ضعیف حدیثوں کے ذریعے سے، ضعیف روایات، یہ روایات بخاری کی ہو، مسلم کی ہو، ترمذی کی ہو، ابن ماجہ کی ہو۔ کہا خطیب بغدادی اور دیلمی وہ کتابیں کہ جن کی کوئی سند نہیں ہے، وہاں کی روایات کے ذریعے سے لوگوں کو تذکیر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ با ضعیف و شاذ و مرسل کارے او، ضعیف روایات، شاذ روایات، مرسل روایات جن کا سلسلہ روایت محمد الرسول اللہ تک متصل نہیں ہے، اس کے ذریعے سے کر رہے ہیں۔ حالانکہ موعظہ، سب سے بڑا موعظہ یہ قرآن تھا۔ قرآن کہتے خود فذکر بالقرآن من یخاف وعید، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس قرآن کے ذریعے نصیحت کیجئے۔ یہ قرآن ہے جو دلوں کی سختی کو ختم کرے گا، گداز پیدا کرے گا۔ دوسری طرف علامہ اقبال کیا کہتے ہیں کہ جہاں تک ہمارے ہاں جو بھی تصوف کے معروف حلقے ہیں، صوفیاء حق کی بات نہیں کہہ رہا، وہاں قوالی ہو رہی ہوگی تو حال آ جائے گا۔ صوفی پشمینہ پوش حال مست، از شراب نغمہ قوال مست، قوال سے جو کچھ مل رہا ہے، حال آ رہا ہے، مستی آ رہی ہے، کیف اور سرور حاصل ہو گیا ہے۔ صوفی پشمینہ پوش حال مست، از شراب نغمہ قوال مست، لیکن یہ کہ اس کی محفل میں دردنمی سازت بقرآن محفلش، اس کی محفل میں قرآن کا کہیں گزر نہیں ہے۔ جبکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایک محفل ہوتی تھی، محفل سماع۔ وہ محفل سماع کیا تھی؟ حضور صحابہ سے فرمائش کر کر کے قرآن سنتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے کہ مجھے ایک مرتبہ حکم دیا حضور نے کہ قرآن سناؤ۔ میں نے عرض کیا حضور آپ کو سناؤں؟ آپ پر تو نازل ہوا ہے۔ تو حضور نے فرمایا نہیں، مجھے کسی اور سے سن کر کچھ اور لطف حاصل ہوتا ہے۔ اب امتثال امر میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ نساء پڑھنی شروع کی۔ 41ویں آیت پر پہنچے، چشم تصور سے دیکھیے کہ حضور بھی تشریف فرما ہے، صحابہ کرام کی محفل ہے، اور صحابہ کیسے بیٹھا کرتے تھے ادب کے ساتھ۔ ایک روایت میں الفاظ آئے ایسے بیٹھتے تھے ساکت و صامت ہو کر، بالکل خاموش، سکون، ساکن اور ساکت اور صامت، کہ جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں کہ ذرا جنبش کریں گے تو پرندہ اڑ جائے گا، اس ادب کے ساتھ۔ تو وہ محفل جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود گردن نیچی کیے ہوئے ہیں اور قرآن پڑھتے چلے جا رہا ہے۔ جب اس آیت پر پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، کیا ہوگا اس دن جس دن کہ ہم حق پر ایک گواہ کھڑا کریں گے، اور اے نبی آپ کو گواہ بنا کر لائیں گے ان کے خلاف۔ آپ کو یہ ٹیسٹیفائی کرنا ہوگا کہ اللہ تیرا جو کلام میرے پاس آیا تھا میں نے پہنچا دیا تھا، اب ان کی ذمہ داری ہے، they are accountable, they are responsible۔ اس پر حضور نے فوراً فرمایا حسبک حسبک، بس کرو بس کرو۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے جب نگاہ اٹھا کر دیکھا حضور کے آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ یہ ہے سماع، یہ محفل سماع ہے۔ کاش کہ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہے مسنون محفل سماع، اس قرآن کے اندر وہ گداز ہے۔ آیا کہ نہیں 7ویں پارے کے بالکل آغاز میں وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ،
یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین۔ تو یہ ہے دوسری چیز کہ در حقیقت تزکیہ نفس کا ذریعہ یہ قرآن ہے۔ سینوں میں جو روگ ہے، حب دنیا، حب مال، حب شہرت، حب اقتدار، جس کو کہ ایڈلر کہتا ہے دی ارج ٹو ڈومینیٹ، میرا غلبہ ہو، میرا تسلط ہو، میں نمایاں ہو جاؤں، میری حکومت بن جائے، اختیار میرے ہاتھ میں آ جائے، دی ارج ٹو ڈومینیٹ۔ یہ ساری ارجز ہیں ہماری در حقیقت جس سے فساد رونما ہے۔ یہ حب مال ہے جس کی وجہ سے ہمارے اندر تنافس ہے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہ کثرت اور بہتات کی طلب تمہیں غافل کیے رکھتی ہے یہاں تک کہ قبروں تک جا پہنچتے ہو۔ آنکھ انسان کی کھل نہیں پاتی۔ جس کے پاس 10 نسلوں کے لیے کھانے کو موجود ہے، اس کی بھی حرص جو ہے اور مزید کا لالچ جو ہے وہ ختم نہیں ہوتا۔ یہ چیزیں ہیں اصل روگ، ان دلوں کے روگوں کا اور سینوں کے اندر کے ان امراض کا علاج قرآن۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ اب جب یہ دو چیزیں ہو جائیں گی، تیسرا لفظ ہے ہدن۔ ہدایت بیکار ہے جب تک دل میں گداز نہ ہو، ہدایت بیکار ہے جب تک کہ نیت درست نہ ہو۔ کوئی شخص بڑا عالم ہے لیکن اپنے علم کو اس نے ذریعہ بنایا ہے دنیا کمانے کا، تو در حقیقت یہ قرآن اس کے حق میں ہدایت نہیں ہے، اس کے حق میں عذاب خدا بندی کا ذریعہ بن رہا ہے۔ حضور نے خود فرمایا القرآن حجت لک و علیک، یہ قرآن یا تمہارے حق میں حجت ہے یا تمہارے خلاف حجت بنے گا قرآن کے قیامت کے دن۔ اس لیے کہ ایک شخص اس کو دنیا کمانے کا ذریعہ بنا رہا ہے، ایک شخص اس کو شہرت کے حصول کا ذریعہ بنا رہا ہے، ایک شخص علم کو ذریعہ بنا رہا ہے دنیا میں نمایاں ہونے کا، اپنی تعریف کا۔ حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے 3 افراد کا معاملہ پیش ہوگا عدالت خدا بندی میں۔ ایک وہ جو بڑا عالم سمجھا جاتا تھا، اس سے بڑا علم پھیلا۔ دوسرا وہ جو بہت صاحب ثروت تھا، اس نے بہت خیرات کے کاموں میں پیسہ لگایا۔ تیسرا وہ جو دنیا میں شہید سمجھا جاتا تھا کہ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہوئے جان دیا۔ اللہ ان تینوں سے جو اس کو نعمتیں دی تھی ان کا ذکر کر کے پوچھے گا کہ میں نے تمہیں یہ دیا، تمہیں یہ دیا، تمہیں یہ دیا، تم کیا کر کے لائے؟ وہ شہید کہے گا کہ اللہ میں نے تیری راہ میں جنگ کی اور اپنی جان دے دی تاکہ تو راضی ہو جائے۔ اللہ فرمائے گا کذبتا، تو نے جھوٹ بولا، قاتلت لأن یقال جریء، تو نے تو یہ جنگ اس لیے کی تھی کہ کہا جائے کہ بڑا جری ہے، بہت بہادر ہے۔ یہ لوگوں سے بہادری کے تمغے لینا تمہارا مقصود تھا۔ وقد قیل، وہ کہا جا چکا ہے، اب یہاں تمہارے لیے کچھ نہیں۔ اور فرشتوں کو حکم ہوگا اور وہ عہدے منہ اس کو گھسیٹتے ہوئے جہنم میں جھونک دے۔ دنیا میں شہید سمجھا جا رہا ہے، آخرت میں جہنمی ہے۔ یہی حال اس عالم کا ہوگا، یہی حال اس دولت مند کا ہوگا۔ تم نے یہ علم پھیلایا تھا کہ تمہارے علم کا چرچا ہو جائے، تمہاری شہرت ہو جائے، لوگ تمہاری دستبوسی کرنے لگے، لوگ تم سے جھک کر ملے۔ وہ دنیا میں ہو گیا، تمہارا مطلوب مل چکا، تمہارا مقصود حاصل ہو چکا، اب یہاں کچھ نہیں۔ تو جان لیجئے کہ جب تک دلوں کے روگ درست نہ ہو، علم بیکار ہے، ہدایت قطعاً مفید ہے۔ پہلے دلوں کا کرست اترے، اس کی سختی دور ہو، یہ ہے موعظہ۔ دلوں کے اندر سے حب جاہ، حب دنیا، حب مال نکلے، یہ ہے تزکیہ۔ شفاء لما فی الصدور، اب ہدایت خدا بندی، اب راستہ آپ دیکھیں گے اور اس راستے پر چلیں گے۔ یہ ہدایت جو ہے دنیا میں، یہی آخرت میں رحمت کی شکل میں ظاہر ہوگی۔ جنہوں نے اس قرآن کی ہدایت سے فائدہ اس دنیا میں اٹھایا، آخرت میں رحمت خدا بندی کی بدلیاں ان پر سائے کریں گی۔ ایک حدیث میں تو باقاعدہ الفاظ آئے ہیں کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران یہ 2 بدلیوں کی صورت میں ظاہر ہوں گی میدان حشر میں، اور ان لوگوں پر سایہ کریں گی کہ جن کو ان سے بڑی محبت تھی۔ یہ 4 الفاظ نوٹ کر لیجئے اسی ترتیب کے ساتھ۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اے نبی کہہ دیجئے یہ اللہ کا بڑا فضل ہے، لوگوں سمجھو، اس کی بڑی رحمت کا ظہور ہوا ہے اس قرآن کی شکل میں، اس کی رحمت کا مظہر اعظم قرآن ہے، اس کے فضل کا سب سے بڑا ثبوت قرآن ہے۔ فبذالک فلیفرحوا، اس پر انہیں خوشیاں منانی چاہیے۔ اترانا ہے تو اس پر اترائیں کہ اتنی بڑی دولت ہمارے پاس ہے، اتنا بڑا احسان ہے جو اللہ نے ہم پر کیا ہے۔ فبذالک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، جو چیزیں یہ جمع کرنے کی فکر کر رہے ہیں ان سے کہیں زیادہ قیمتی یہ قرآن ہے۔ کاش کہ یہ 2 آیات ہی ہمارے قلب کے اوپر یہ کندہ ہو جائے۔ پہلی بات میں نے عرض کی تھی، اس کا شعور ہر ایک کے لیے ممکن نہیں، اس کا باطن بیدار ہو چکا ہو۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، جن کی ارواح بیدار ہو چکی ہو وہ قرآن کی اس تاثیر کو محسوس کریں گے۔ لیکن یہ دوسری چیز ہے کہ جو ہمارے لیے پریگمیٹک پہلو سے، عملی اعتبار سے، افادے کے اعتبار سے یہ 4 الفاظ اور رحمت اور فضل خدا بندی کا سب سے بڑا مظہر اور خوشیاں کہ اللہ کی یہ نعمت تمہارے پاس موجود ہے۔ اب وہ تیسرا مقام ہے سورہ رحمان کا، بڑی چھوٹی چھوٹی آیات،
آپ نے سنا ہوگا حضور نے سورہ رحمان کے بارے میں فرمایا ہے، سورۃ الرحمن عروس القرآن، یہ سورہ رحمان جو ہے یہ قرآن کی دلہن ہے۔ جیسے دلہن کو آپ خوشنما لباس پہناتے ہیں، آراستہ پیراستہ، اس کو گہنے اور اس کو زیور پہناتے ہیں، تو جس طریقے سے سجاتے ہیں آپ دلہن کو، اللہ تعالیٰ نے ایک سورت قرآن مجید میں ایسی رکھی ہے سورہ رحمان کہ اسے خوب سجایا۔ اس میں الفاظ کا در و بست، اس کا اپنا ایک ڈیوائن میوزک ہے۔ وہ تو اللہ تعالیٰ قراء جو ہے، خاص طور پر مصر کے قراء، اللہ تعالیٰ ان پر رحمت نازل فرمائے، ان کی خطاؤں سے درگزر کرے۔ جس طرح قرآن کے انٹرنسک میوزک کو انہوں نے واضح کیا ہے، واقعہ یہ ہے کہ اگر یہ لوگ نہ ہوتے، شیخ عبد الباسط محمد عبد الصمد، شیخ محمود خلیل الحصری، یہ لوگ کہ جنہوں نے قرآن کے اس غنا، میوزک، یہ لفظ جو ہے آپ حیران نہ ہو کہ میں یہ کوئی شاید توہین کر رہا ہوں قرآن کی، حضور نے یہ لفظ استعمال کیا ہے، تغنو، اس قرآن کو اچھی سے اچھی خوشلحانی کے ساتھ پڑھو۔ من لم یتغن بالقرآن فلیس منا، جو قرآن کو بہتر سے بہتر انداز میں، اچھی سے اچھی آواز میں، خوشلحانی کے ساتھ پڑھنے کی کوشش نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ بلکہ ایک مرتبہ حضور رات کے وقت آپ گشت پر تھے اپنے ساتھیوں کے حالات معلوم کرنے کے لیے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، ان کے گھر کے پاس سے گزر ہوا، وہ رات کو تہجد پڑھ رہے تھے، کھڑے ہوئے کیف کے عالم میں قرآن تلاوت کر رہے ہیں۔ حضور کو بہت پسند آئی ان کی قرات، کافی دیر تک وہاں کھڑے سنتے رہے۔ اب انہیں کیا پتا کون سن رہا ہے، بالکل اسی طرح سمجھ لیجئے ایک بات یاد آئی ہے، حضور فرماتے ہیں کہ جس طرح کان لگا کر اللہ قرآن کسی چیز کو نہیں سنتا، ہمیں نظر نہیں آتا نا، ہمیں معلوم نہیں، ہم قرآن پڑھ رہے ہیں تو سننے والا کون ہے؟ سب سے زیادہ کان لگا کر خود اللہ۔ یہاں اس لیے مجھے یاد آیا کہ ابو موسیٰ اشعری کو کیا پتا تھا کہ کون سن رہا ہے، وہ اپنی کیفیت میں نماز میں تہجد میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اور ظاہر بات ہے ان کے گھر ایکڑوں میں بنے ہوئے نہیں تھے، ایک ایک کمرہ، ایک ایک کوئی حجرہ، ایسے ہی تو گھر تھے نا صحابہ کے، لہذا حضور پاس سے گزرے، آواز آئی، کافی دیر سنتے رہے۔ اس کے بعد آپ تشریف لے گئے، صبح فجر میں ملاقات ہوئی تو حضور نے تحسین کے انداز میں فرمایا، یا ابا موسیٰ انک قد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داؤد، اے ابو موسیٰ تمہیں تو آل داؤد کے سازوں میں سے ایک ساز اللہ نے عطا فرما دیا ہے۔ جس طرح حضرت داؤد، لہن داؤدی مشہور ہے کہ جب وہ پچھلے پہر رات کو حمد کے ترانے الاپتے تھے، قرآن میں ہے کہ پرندے شامل ہو جاتے تھے ساتھ، اور پہاڑ وجد میں آتے تھے، پہاڑ بھی ان کے ساتھ شریک ہوتے تھے، تو جس طرح کا اللہ نے ان کو لہن عطا فرمایا تھا، حضور نے تحسین کے انداز میں فرمایا ہے ابو موسیٰ اشعری، اللہ نے تمہیں بھی آل داؤد کے سازوں میں سے ایک ساز عطا فرمایا۔ بہرحال قرآن مجید کا جو یہ میوزک ہے، قرآن کے الفاظ کا جو حسن ہے، جہاں تک حسن معنوی ہے وہ تو ہر لفظ میں ہے، لیکن یہ حسن ظاہری، حسن صوتی، حسن لفظی، یہ اپنے کلائمکس پر آپ کو نظر آئے گا سورہ رحمان میں۔ لیکن قرآن میں یہ سورت اس اعتبار سے بھی ممتاز ہے، اس کی 4 آیات پر ذرا توجہ کریں گے، عجیب حقائق سامنے آئیں گے، جہاں یہ قرآن مجید کے حسن صوت اور حسن لفظی کی معراج ہے، وہیں اس کی پہلی 4 آیات میں 4 چوٹی کی چیزوں کا ذکر ہے، سب سے اونچی چیز ہے۔ پہلی آیت کیا ہے؟ الرحمن، ایک آیت ہو گئی۔ رحمان کیا ہے؟ اللہ کا نام ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا اللہ کے ناموں میں سب سے پیارا نام کون سا ہوگا؟ رحمان۔ کیوں؟ اس کا مادہ کیا ہے؟ ہمیں سب سے بڑھ کر جس چیز کی ضرورت ہے وہ کیا ہے؟ رحمت خداوندی۔ نام اچھی طرح سن لیجئے اس حضور کے قول کو۔ حضور فرماتے کوئی شخص جنت میں مجرد اپنے عمل کی بنیاد پر داخل نہیں ہو سکے گا جب تک کہ رحمت خداوندی دستگیری نہ کرے۔ کسی صحابی نے بڑی ہمت اور جرأت کا ثبوت دیا کہ پوچھ لیا کیا حضور آپ بھی؟ جب آپ نے فرمایا کوئی شخص داخل نہیں ہو سکتا جنت میں محض اپنے عمل کی بنیاد پر جب تک کہ رحمت خداوندی جو ہے وہ دستگیری نہ فرمائے۔ پوچھا گیا کیا آپ بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں میں بھی۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اگر محمد الرسول اللہ بھی رحمت خداوندی کے ضرورت مند ہوں تو تاب دیگراں چہ رسد، ہماری تو سب کی ضرورت رحمت خداوندی۔ اب یہ رحمت جو ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی یہ شان 2 الفاظ کے ذریعے سے آتی ہے، رحیم اور رحمان، اور کوئی مادہ نہیں ہے جس سے 2 نام بنتے ہو اللہ کے، لیکن یہ مادہ ہے واحد رحمت کا کہ جس سے رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے۔ رحیم صفت مشبہ ہے، رحمت دائم ہو جائے گی، مستقل ہوگی تو رحیم کہیں گے، اور رحمان اس میں رحمت کی ہے وہ شان ہے کہ جیسے ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہو، ہیجان کی کیفیت، طوفانی کیفیت، رحمت خداوندی کا طوفانی جوش، وہ ہے رحمان۔ آپ تو رہتے اس علاقے میں ہے، آپ کو معلوم ہے عرب اگر بھوکا مرا جا رہا ہو تو کیا کہے گا؟ انا جوعان۔ پیاسا مرا جا رہا ہو انا عطشان۔ بہت غضبناک ہوگا غضبان، غضبان آصفہ قرآن میں آیا ہے، بہت غضبناک۔ رحمان جس کی رحمت جو جوش میں ہے،
ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کے مانند۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سب سے پیارا نام۔ اب آگے چلیے، الرحمن علم القرآن، رحمان قرآن سکھایا۔ رحمت خداوندی کا سب سے بڑا مظہر، رحمان کی رحمانیت کا سب سے بڑا مظہر قرآن ہے۔ ان میں جو منطقی ربط ہے اس کو سمجھتے جائیے۔ اچھا آپ یہ سوچئے، جو بھی انسان کو حاصل ہوا وہ کس نے دیا؟ اللہ نے۔ سائنس کا علم کس نے دیا؟ اللہ نے۔ علم آدم الاسماء کلہا، وہ علم الاسماء جو حضرت آدم کو دے دیا گیا تھا ازل میں، یہ اسی کا ظہور ہے، یہ اسی کی ایکسفولیشن ہے جو ہو رہی ہے اور ہوتی رہے گی ابھی۔ اور دوسرے علم ہے وہ کس نے دی؟ اللہ نے دی۔ لا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، مخلوق میں سے کوئی اللہ کے علم میں سے کسی شے کا احاطہ نہیں کر سکتا مگر وہ جتنا اللہ دینا چاہے۔ لیکن یہ کہ تمام علوم میں چوٹی کا قرآن، نوٹ کرتے جائیے، چوٹی کی چیزیں جمع کیجیے۔ اللہ کے ناموں میں چوٹی کا نام رحمان، اللہ نے جو کچھ انسان کو سکھایا اس میں چوٹی کا علم قرآن۔ خلق الانسان، انسان کو پیدا فرمایا۔ سوال یہ کہ حیوانات کو کس نے پیدا فرمایا؟ آسمان کس نے پیدا کیے؟ زمین کس نے پیدا کی؟ فرشتے کس نے پیدا کیے؟ کیا مطلب خلق الانسان؟ اس کی تمام مخلوقات میں اس کا کلائمیکس، اس کی تخلیق کی معراج، اس کے تخلیق کا نقطہ عروج انسان ہے۔ یہ ہے کہ جو مسجود ملائک بنا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ تو تخلیق میں اونچی تخلیق انسان کی، علموں میں سب سے اونچا علم قرآن کا، اللہ کے ناموں میں سب سے اونچا نام رحمان۔ اب آئیے چوتھی چیز، علمہ البیان، انسان کو بیان کی صلاحیت عطا فرمائی۔ کیا اور کوئی صلاحیت عطا نہیں کی؟ بینائی کس نے دی؟ اللہ نے۔ اسی طریقے سے سماعت کس نے عطا فرمائی؟ اللہ۔ کتنی فیکلٹیز ہیں، کتنے ایکسٹرنل آرگنز ہیں سینس کے، کتنے انٹرنل سینسز ہیں جو اللہ نے دیے ہیں۔ لیکن یہاں بھی سمجھ لیجئے جتنی فیکلٹیز ہیں ہیومن فیکلٹیز، ان میں ٹاپ کی فیکلٹی جو ہے وہ اسپیچ ہے، کلام ہے، بیان ہے۔ جن لوگوں نے میڈیکل سائنس کا مطالعہ کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ برین ہے، ہیومن برین، اس برین میں جو وہ اوپر ایک زرد سا مادہ ہوتا ہے، گرے میٹر، اس کی ایک کوٹنگ ہوتی ہے، یہ ہائیسٹ ایوالوڈ فارم ہے، اور اس میں سب سے بڑا رقبہ جو ہے وہ اسپیچ سینٹر کہلاتا ہے۔ اسی لیے انسان کو حیوان ناطق کہتے ہیں۔ حیوان کے اور انسان کے مابین امتیاز قائم کیا گیا، نطق، گویائی، بولنا۔ اب یہ کیا چیز ہوئی؟ انسان کی صلاحیتوں میں سے سب سے اونچی صلاحیت۔ 4 آیتیں ہو گئی نا۔ اللہ کے ناموں میں سب سے چوٹی کا نام رحمان، اس نے جو علوم پیدا کیے ان میں چوٹی کا علم قرآن، اس نے جو مخلوقات پیدا فرمائی ان میں چوٹی کی مخلوق انسان، انسان کو جو صلاحیت اور استعدادات عطا فرمائی ان میں چوٹی کی استعداد بیان۔ جمع کیجئے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ نتیجہ ایک حدیث نبوی کی شکل میں سامنے آتا ہے۔ پہلی حدیث میں نے یہی پڑھی تھی، اس کے راوی کون ہے؟ عثمان ابن عفان۔ میں حیران ہوتا ہوں وہ قافیہ یہاں بھی موجود ہے، رحمان، قرآن، بیان، انسان، عثمان، عفان، باپ اسی وزن پر ہے، عثمان ابن عفان۔ عن عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عثمان شہید مظلوم ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ قوت بیان جو تمہاری فیکلٹی ہے، اس کا استعمال کسی گھٹیا کام کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیے اردو میں محاورہ ہے کہ توپ سے مکھی نہیں ماری جاتی۔ توپ بنائی گئی ہے کسی بڑی شے کے لیے، مکھی مارنے کے لیے توپ استعمال نہیں ہوتی۔ یہ قوت بیان جو ہے، جو ٹاپ موسٹ فیکلٹی ہے ہیومن جو فیکلٹیز ہیں ان میں سے، اس کا استعمال بھی ٹاپ موسٹ ہونا چاہیے۔ قرآن کو بیان کرو، وہ جیسے کہ علامہ اقبال نے کہا ہے، بلکہ غالباً ان کے قبر پر آس پاس جو اشعار لکھے ہوئے ان میں سے ایک یہ بھی ہے، اگر یک قطرہ خون داری، اگر مشتے پرے داری، بیابامن تو آموزم طریق شاہ بازی را، اگر تمہارے اندر ایک قطرہ بھی خون کا ہے اور مٹھی بھر بھی پر اگر اللہ نے دیے ہیں تو میرے پاس آؤ کہ میں تمہیں شہبازی کے طریقے سکھاؤں۔ اسی طرح جان لیجئے اگر اللہ نے قوت گویائی عطا فرمائی، اگر اللہ نے تمہیں حیوان ناطق بنایا، اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ صلاحیت عطا فرمائی، اس صلاحیت کا مصرف دنیا کو نہ بناؤ، اس صلاحیت کا مصرف اللہ کے کلام کو پھیلانے پر اس کو صرف کرو۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، خیر جب لفظ آتا ہے بغیر من کے، بلہ تو آتا ہے خیر من ہو، تو یہ ہوگی کمپیریٹیو جو
ایڈجیکٹو جو ہوتی ہے، لیکن یہ سپرلیٹو ڈگری ہے جب بغیر من کے ہوگا. خیرکم، دی بیسٹ امنگسٹ یو، جو تم میں بہترین لوگ ہیں وہ کون ہے؟ من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن سیکھے اور سکھائے، قرآن پڑھیں اور اسے بیان کریں. آج جان لیجئے سب سے بڑی ضرورت اس بات کی ہے کہ آج کا قرآن پڑھیں. آپ حیران ہوں گے کہ یہ کیا کہا اس میں. دیکھیے قرآن اترا ہے 1400 برس پہلے، لیکن تا قیام قیامت نوع انسانی کو جتنے مسائل درپیش ہوں گے ان سب کا حل اس میں ہے. البتہ کھودنا پڑے گا، گہرائی میں اترنا ہوگا. ایک قرآن کی سطح ہے، اس سطح نہیں، اس کی گہرائیوں کے اندر غوطہ زنی کرو. قرآن میں ہو غوطہ زن ہے مرد مسلمان. اور آج کو قرآن یعنی آج کی ہدایت جو اللہ نے اس میں رکھی ہوئی ہے، دیکھیے اس کو نکالو اس کے اندر سے. ابھی میں حدیث تو آپ کو سناؤں گا، اس میں یہ تصور آئے گا سامنے اور واضح ہو کر. آج کے انسان کی رہنمائی اس قرآن سے اخذ کر کے انسان تک پہنچاؤ. یہ ہے فریضہ محمد رسول اللہ کی امت کا صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے وہ حدیث سنی تھی کہ بلغوا عنی ولو آیۃ. حضور نے خطبہ حجۃ الوداع میں پہلے تو گواہی لی مسلمانوں سے، 1.25 لاکھ کا مجمع جمع تھا. حجۃ الوداع آخری حج. آپ نے اپنے خطبے میں، جس کے چند جملے میں سنا چکا ہوں آپ کو ایچ جی ویلز کے حوالے سے، اپنی تعلیمات کے اہم نکات کو بار بار دہرا کر بیان کیا، ہیمر کیا، اچھی طرح ذہنوں میں اتارا. اس کے بعد ایک سوال کیا، الا تو لوگوں میں نے پہنچا دیا کہ نہیں؟ اور پورے مجمع نے کہا انا نشہد انک قد بلغت. بلکہ ایک روایت میں الفاظ بڑے پیارے آئے ہیں، انا نشہد انک قد بلغت الرسالۃ وادیت الامانۃ ونصحت الامۃ وکشفت الغمۃ. ہاں حضور ہم گواہ ہے، آپ نے امانت ادا کرنے کا حق ادا کر دیا، رسالت کے فرائض کا حق ادا کر دیا، امت کی خیر خواہی کا حق ادا کر دیا، اور آپ نے گمراہی کے پردوں کو چاک، اندھیروں کو چاک کر دیا. 3 مرتبہ حضور نے سوال کیا، 3 مرتبہ جواب لیا. پھر آپ نے نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی، انگشت شہادت سے 3 مرتبہ اشارہ کیا، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد. اے اللہ تو بھی گواہ ہے، یہ مان کہ میں نے یہ قرآن ان تک پہنچا دیا. یعنی جسے آپ انگریزی میں کہتے ہیں سائی آف ریلیف، کہ ایک بڑا بھاری بوجھ آ پڑا تھا، بڑی ذمہ داری تھی. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، اے محمد ہم آپ پر ایک بڑی بھاری بات ڈالنے والے ہیں. اے اللہ گواہ ہے کہ وہ بوجھ میرے کاندھے سے اتر گیا. یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ میں نے حق امانت ادا کر دیا. تیری امانت تھی میرے پاس یہ کلام، اللہ کا یہ پیغام انسانوں کے لیے نازل ہوا محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم. تو امانت کا بوجھ کس کے بارے گراں کس کے کاندھے پر ہے؟ حضور کے. اگر ادا نہ کرتے، ابھی وہ آپ نے آیت سنی تھی، یا ایھا النبی بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ. یا ایھا الرسول، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پہنچا دی وہ کچھ نازل کیا گیا ہے آپ پر آپ کے رب کی طرف سے، اور اگر بالفرض آپ نے ایسا نہ کیا تو امانت کا حق ادا نہیں ہوگا، رسالت کا حق ادا نہیں ہوگا. حضور نے پہنچا کر گواہی لے کر جیسے کہ ایک اطمینان کا سانس لیا، اللہم اشہد، اللہ تو بھی گواہ ہے. اس کے بعد آپ نے فرمایا تھا وہ چھوٹا سا جملہ جو آپ میں سے ہر شخص بآسانی یاد کر کے اٹھ سکتا ہے، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ. اب پہنچا وہ جو یہاں ہے ان کو جو یہاں نہیں ہے، اس لیے کہ میری رسالت پوری نوع انسانی کے لیے. وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. ابھی تو ہند تک یہ پیغام جانا ہے، چینیوں تک جانا ہے، ابھی یورپ میں اس پیغام کو پہنچنا ہے. دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں. یہ کون کرے گا؟ اے امت محمد، یہ ذمہ داری اب تمہاری ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اسی کو آپ نے مزید تاکیداً فرمایا، بلغوا عنی ولو آیۃ. میرا کوئی امتی بھی اس سے بالکل فارغ نہ رہ جائے، بالکل محروم نہ رہے، ایک آیت بھی پہنچا سکتا ہو تو پہنچائے. یہ ہے وہ ذمہ داری کہ جو اس حدیث کی روح سے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. ایک ہوتا ہے ذمہ داری کو ایک بوجھ کی حیثیت سے، ایک فرض کی حیثیت سے بیان کرنا. یہاں ہے تشویق اور ترغیب کا انداز. کون نہیں چاہتا کہ میں بہتر سے بہتر کیریئر اختیار کروں؟ کون نہیں چاہتا کہ میری زندگی اعلیٰ سے اعلیٰ ہو؟ کون نہیں چاہتا کہ میرا وقت جو ہے اس کی بڑی سے بڑی قیمت مجھے ملے؟ کاش کہ ہمیں معلوم ہوتا کہ قرآن کا سیکھنا اور سکھانا اتنا اعلیٰ کیریئر ہے. کاش کہ ہمیں معلوم ہوتا کہ قرآن کی تبلیغ اور دعوت، اس میں جو گزر رہا ہے وہ کتنا قیمتی ہو گیا ہے، اس کا کتنا بڑا اجر و ثواب اللہ کے ہاں ملنا ہے. تو خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھے اور سکھائے. دوسری حدیث حضرت عمر سے مروی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ پہلی روایت متفق علیہ تھی، بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے. دوسری روایت صحیح مسلم کی ہے. حضرت عمر فرماتے ہیں
قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ اب اس کتاب کے ذریعے قوموں کو اٹھائے گا اور اسی کو ترک کرنے کے باعث رسوا کرتے ہیں۔ یہ ہے اب ابد الآباد تک کے لیے، خاص طور پر مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ قانون۔ اس کتاب کو لے کر اٹھیں گے سربلند ہوں گے، اس کتاب کو پیٹھ دکھائیں گے ذلیل کر دیے جائیں۔ یہ گویا کہ امت مسلموں کی قسمت جو ہے وہ تلے گی اس کتاب کی میزان میں، اسی میں طے ہوگا کہ ان کے لیے عروج ہو یا زوال ہو۔ اسی کو وہ جواب شکوہ میں علامہ اقبال نے سادہ ترین الفاظ میں کہا تھا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ فارسی میں اسی کو مفہوم کو جو ادا کیا ہے جس خوبصورتی سے، اس کا تو جواب نہیں ہے کہ اے مسلمان خار از مہجوری قرآن شدی، تم جو ذلیل و خوار ہو گئے ہو دنیا میں۔ ایک سوال شاعر نے کبھی کیا تھا، اور پیارا سوال تھا، ہے آج کیوں ذلیل کہ کل تک نہ تھی پسند گستاخی فرشتہ ہماری جناب۔ اور پیارا سوال ہے، جواب علامہ اقبال دے رہے ہیں، خار از مہجوری قرآن شدی، قرآن سے لا تعلق ہونے کی بنیاد پر تم ذلیل و رسوا ہوئے۔ شکوہ سنجے گردش دورہ شدی، گردش دورہ اور گردش فلک اور فلک ناہنجار اور فلک کج رفتار، اس کو خامخواہ گالیاں دے رہے ہو، اس کا خامخواہ شکوہ کر رہے ہو، شکایت کر رہے ہو، یہ تو ہے باد صبا ہی ہما آورد پشت، یہ تمہارے اپنے کرتوتوں کا اس کی صدا ہے جو تمہیں مل رہی ہے۔ تم نے قرآن کو پیٹھ دکھا دی، تم ذلیل و رسوا کر دیے۔ خار از مہجوری قرآن شدی، شکوہ سنجے گردش دورہ شدی، اے چو شبنم بر زمیں افتندئی در بغل داری کتاب زندئی، اے وہ قوم جو شبنم کی طرح زمین پر پڑی ہے، اغیار اسے پاؤں تلے روند رہے ہیں، جیسے آپ صبح کو سیر کرنے نکلتے ہیں، سبزے پر پڑی ہوئی شبنم اسے آپ روندتے ہیں اپنے قدموں تلے۔ اے امت محمد، آج تو دنیا کی قوموں کے سامنے اسی طرح پابال ہے، سرنگو ہے، لیکن ہوش میں آؤ کہ تیری بغل میں وہ کتاب زندہ موجود ہے، وہ کتاب زندہ جس نے کہ دنیا میں یہی جزیرہ نما عرب وحشی لوگوں کا مسکن، نہ یہاں علم، نہ یہاں تمدن، نہ یہاں تہذیب، نہ یہاں تنظیم، کوئی ڈسپلن نہیں، کوئی حکومت نہیں، کوئی تہذیب نہیں، کچھ نہیں، تاریکیاں ہی تاریکیاں۔ یہی کتاب تھی جس نے اسے منور کیا، یہی کتاب تھی جس نے دنیا کا امام بنایا، یہی کتاب تھی جس نے دنیا کا معلم بنایا، یہ کتاب تھی جس نے نئے نئے علوم ایجاد کرنے سکھائے، یہ کتاب تھی جس کی بدولت یہی عرب تھے جنہوں نے یونان کے فلسفے اور سائنس کو جو مر چکے تھے انہیں زندہ کیا، ان میں نئی چیزوں کا اضافہ کیا اور اسپین کی یونیورسٹیوں کے ذریعے سے یورپ تک دوبارہ پہنچا دیا۔ یہ وہ کتاب ہے، در بغل داری کتاب زندئی۔ اقبال نے کیسے کیسے شکوے کہے ہیں، اسی قرآن میں ہے اب تر کے جہاں کی تعلیم، جس نے مومن کو بنایا مہو پرویں کا امیر۔ اس قرآن کو لے کر مسلمان نکلا ہے، ایک ہاتھ میں قرآن، ایک میں تلوار۔ برا نہ مانیے، قرآن تلوار کا نام بھی آپ اپولوجیٹک انداز میں نہ لیا کریں۔ انقلاب کی تکمیل تلوار سے ہوتی ہے، انقلاب کی تمہید کسی کتاب سے ہوتی ہے، اچھی طرح جاننا۔ کبھی انقلاب صرف کتاب سے نہیں آیا، کتاب سے ذہن بدلتے ہیں، کتاب سے فکر بدلتی ہے، کتاب سے سوچ بدلتی ہے، کتاب سے ایک جماعت تیار ہوتی ہے، ایک قوت تیار ہوتی ہے۔ وہ 313 جو میدان بدر میں تھے وہ قرآن کا اعجاز کا ظہور تھے، لیکن ان کے ہاتھوں میں تلوار آئی ہے۔ اب اسے ڈینائی نہیں کریں گے کہ در حقیقت انقلاب محمدی کی تکمیل میں یقیناً تلوار کا حصہ، لیکن یہ تلوار ہاتھ میں لینے والے آتے کہاں سے اگر قرآن کے ذریعے سے محمد الرسول اللہ نے وہ جماعت تیار نہ کی ہوتی، وہ کام کیا ہے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، وہ سارا عمل قرآن کے گرد گھوم رہا جس سے وہ جماعت تیار ہوئی۔ اور پھر اقبال نے اس کو بھی 2 جملوں کے اندر ادا کر دیا، ایک شعر کے 2 مصرے، با نشہ درویشی در ساز و دما دم زن قدرا بر سلطنت جمزم۔ پہلے ہے وہ نشہ درویشی، وہ فقر، وہ صحابہ کرام کے وہ راتوں کو اللہ کے سامنے کھڑے رہنا، وہ تزکیہ نفس، وہ موعظہ قرآنی، وہ تزکیہ جو قرآن کے ذریعے سے ہو رہا تھا 13 برس تک ہوا۔ اب جب ایک جماعت تیار ہو گئی، ایک قوت وجود میں آئی، تو اب اس قوت کو محمد رسول اللہ نے باطل کے نظام پر دے مارا، ٹکرایا۔ بانشہ درویشی در ساز و دما دم زل چو پختہ شویس بر سلطنت جم سخ، تبھی وہ انقلاب آیا، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کتاب کو اب میزان بنا چکے ہیں، وبالحق انزلناہ وبالحق نزل، یہ قرآن حق کے ساتھ نازل ہوا ہے، فیصلہ کن کتاب ہے۔ انہ لقول فصل وما هو بالحزل، یہ قول فصل ہے، حزل نہیں ہے، کسی شاعر کی شاعری نہیں ہے،
کہ آپ نے تحسین کی تو کیا اور نہ کی تو کیا. یہ کتاب وہ ہے کہ اگر مانو گے تو مہو پروی کا امیر بنو گے، اور اگر اس کو پیٹھ دکھاؤ گے جیسے دکھائی تم نے تو ذلیل کر دیے جاؤ گے، رسوا کر دیے جاؤ گے، جیسے کہ آج کم سے کم 300 برس سے پوری دنیا میں مسلمان ذلیل اور خوار ہیں. خار از محجوری قرآن شدی، شکوہ سنجے گردش دورہ شدی، اے چو شب نمبر زمین افتندئی در بغل داری کتاب زندئی، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. رواہ مسلم. آخری حدیث جس پر کہ میں اپنی گفتگو ختم کر دوں گا، یہ حضرت علی سے ہے رضی اللہ تعالی عنہ. دیکھیے ایک حدیث حضرت عثمان سے، ایک حضرت عمر سے، ایک حضرت علی سے. یہ سب کون ہیں؟ یہ سب ہمارے ہیں. یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا شاہکار. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک حدیث مروی ہے، لیکن اس کا متن مجھے یاد نہیں تھا. مفہوم اس کا یہ ہے کہ جس شخص کو اللہ نے قرآن جیسی دولت دی ہو اور پھر کبھی اس کے دل میں یہ خیال آئے کہ اللہ نے اپنے کسی اور بندے کو کوئی زیادہ بڑی نعمت دی ہے، اس نے قرآن کی ناقدری کی. کسی ملینئر کو دیکھ کر، بلینئر کو دیکھ کر، کسی کا بہت بڑا محل دیکھ کر اگر تمہارے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ دولت بڑی ہے اس دولت سے جو تمہارے پاس ہے قرآن کی، تو تم قرآن کی قدر و قیمت سے واقف نہیں. تمہیں معلوم کیا کہ یہ کتنی بڑی دولت ہے؟ یہ در حقیقت شرح ہے اسی انہی الفاظ قرآنی کی کہ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. جو کچھ دنیا جمع کرتی ہے، جن کو قیمتی اشیاء سمجھ کر لوگ جمع کرتے ہیں، ان سے کہیں بڑھ کر قیمتی یہ قرآن ہے. تو حضرت ابوبکر سے یہ مروی، حضرت عمر سے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، حضرت عثمان سے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اب آئیے حضرت علی، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ. وہ حدیث طویل ترین ہے جو مدح قرآن میں محمد الرسول اللہ سے مروی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. پوری حدیث مجھے یاد بھی نہیں ہے اور اس کا وقت بھی نہیں ہے، لیکن بڑی پیاری حدیث ہے اس اعتبار سے. آغاز کیسے ہوا؟ حضرت علی فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہا ستکون فتنۃ، ان قریب ایک بہت بڑا فتنہ رونما ہوگا. حضور نے خبر دی فتنے کی. حضرت علی فرماتے اس پر میں نے عرض کیا، میں نے عرض کیا مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اس سے نکلوں راستہ کون سا ہوگا؟ دیکھیے یہ لکھا ہوا ایگزٹ، نکلنے کا راستہ. اور عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا بڑے ہالز میں یہ سرخ روشنی ہوتی ہے، اس میں اس کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ اگر خدا نخواستہ کو حادثہ ہو جائے لوگوں کو معلوم ہو نکلنے کا راستہ کون سا. یہ مخرج حضور نے خبر دی کہ فتنہ ہوگا. تو دیکھیے میں ایک بات عرض کیا کرتا ہوں، ذرا توجہ کیجئے. ہمارا حال کیا ہے؟ ہم بڑے ریشنلسٹ قسم کے لوگ ہیں، یہ زمانہ ریشنلزم کا ہے. اگر ہم ہوتے تو کیا پوچھتے؟ وہ فتنہ کیا ہوگا، کیوں ہوگا، کہاں سے آئے گا؟ ہمارے سوال یہ ہوتے کب آئے گا، کیوں، کہاں، کب، کیسے. ان سب کی حیثیت علمی سوالات کی ہے. بھائی کب آئے گا ایک علم ہے، کیسے آئے گا علم ہے، کہاں سے آئے گا علم ہے، لیکن اصل جو عملی اعتبار سے اہمیت والی شے ہے، بچاؤ کا راستہ کون سا ہوگا محمد الرسول اللہ، یہ بتائیے. ہم مل مخرج منہا یا رسول اللہ. حضرت علی نے یہ نہیں پوچھا فتنہ کیا ہوگا، کہاں سے آئے گا حضور، کیوں آ جائے گا، کب آ جائے گا، نہیں. مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ جب وہ فتنہ رونما ہوگا تو نکلنے کا راستہ کون سا ہوگا. اس کا جواب ہے ارشاد فرمایا محمد رسول اللہ نے کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہے وہ مخرج. یہ کتاب ہے کہ جس کو تھامو گے تو فتنوں سے محفوظ رہو گے. اس کے بعد آپ فرماتے ہیں فیہ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم، اس میں تم سے پہلوں کی بھی خبریں موجود ہیں، عاد اور سمود اور قوم نوح اور قوم ہود اور قوم لوط اور قوم صالح اور آل فرعون. یہ کون ہے؟ من قبلکم، تم سے پہلے. وفیہ خبر ما بعدکم، جو کچھ تمہارے بعد ہونے والا اس کی خبریں بھی موجود. لیکن وہ کیسی ہوں گی؟ وہ بٹوین دی لائنز ہوں گی، وہ بین السطور ہوں گی. ان کے لیے انسان کو، آپ کو معلوم ہے ایک عبارت میں سطور ہوتی ہے اور ایک درمیان میں ہوتا ہے، ان کے کچھ لکھا ہوا نہیں ہوتا. یو ہیو ٹو ریڈ بٹوین دی لائنز. قرآن میں بعد میں والے حالات بھی درج ہے، لیکن اس طرح نہیں جیسے کہ پچھلے حالات درج ہے. اس کے لیے ذرا ان ڈیپتھ پونڈرنگ اوور، غور و فکر اور تدبر کی ضرورت ہوگی. حکم اور جتنے وفات تمہارے اندر پیدا ہوں گے تا قیام قیامت، ان سب کا فیصلہ بھی اس کتاب میں موجود. وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ. یہی تو ہے وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، سیدھا راستہ. اور کون سا؟ یہ قرآن تو ہے. حرکت میں کہتے ہو اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمُ، اور قرآن دیا ہوا ہے، اس پر غور نہیں کرتے. عجیب تماشا ہے ہمارا. نماز کی ہر رکعت میں اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمُ، اور حضور فرمایا وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ. صراط مستقیم یہ قرآن ہی تو ہے.
الذکر الحکیم یہ قرآن ہی تو ہے، وہو حبل اللہ المتین، اور یہی ہے اللہ کی مضبوط رسی۔ آپ نے قاری صاحب سے وہ آیات سنی سورہ آل عمران کی، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے مل جل کر تھامو اور تفرقے میں مبتلا نہ ہو۔ تفرقہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ آج آپ کو معلوم ہے دول عرب اگر یہ یکجا ہو جائیں، ایک دن کے لیے اسرائیل قائم نہیں رہ سکتا، امریکہ نہیں، امریکہ کے باپ اسے قائم نہیں رکھ سکتا۔ اگر امت عالم جمع ہو جائے، عالم اسلام تو بڑی شے ہے، جو وسائل ان کے پاس ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمتیں عطا فرمائی، لیکن افتراق، انتشار، اختلاف، جتھے بندی، گروہ بندی، دھڑے بندی، اس نے اسرائیل کا خنجر ان کے سینے میں پیوست کیا ہوا، اس لیے کہ فَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اگر تم اختلاف کرو گے تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ آج وہ ہوا اکھڑ چکی ہے۔ تو فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ مل جل کر تھامو اور تفرقے میں مت پڑو۔ حضور فرما رہے وہ اللہ کی رسی کون سی؟ ہوا حبل اللہ المتین، یہی قرآن ہے اللہ کی مضبوط رسی۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے، علامہ اقبال نے قرآن اور حدیث کے حقائق کو جس طریقے سے اشعار کا جامہ پہنایا ہے، وہ تو خود کہتے ہیں گوہر دریائے قرآن شفتام، میں نے قرآن مجید کے دریا سے موتی نکال کر اپنے اشعار کے اندر میں نے چن دیے، میرا کام اور کچھ نہیں ہے۔ موتی کوئی بھی غواص پیدا نہیں کرتا، دریا کی گہرائی سے نکال لاتا ہے۔ یہ میری حکمت نہیں ہے جو میرے اشعار میں ہے، یہ میں نے قرآن مجید کے دریا میں غوطہ زنی کر کے اس سے یہ موتی نکالے۔ گوہر دریائے قرآن شفتام۔ اب دیکھیے اسی حدیث کے اس ٹکڑے کو کیسے شعر میں لائے ہیں۔ از یک آئینی مسلمان زندہ است، پیکر ملت ز قرآن زندہ ہست۔ مسلمان کی زندگی تو ایک آئین کے بدولت ہے، یہ آئین قرآن، جو کہا تھا کبھی قائد اعظم مرحوم نے جب پوچھا گیا تھا کہ آپ کے پاکستان کا دستور کیا ہوگا، کیا فرمایا تھا یاد کیجئے کہ ہمیں کسی نئے دستور کی ضرورت نہیں، ہمارا دستور 1400 برس پہلے طے ہو چکا ہے۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے جو کچھ کہا تھا قائد اعظم نے کہ God has given us a golden opportunity to prove our as architects of a new state and let it not be said that we didn't prove equal to the task۔ میں معذرت کے ساتھ عرض کروں گا حضرت کہ واقعہ یہ ہے کہ ہم اس کے equal to the task ثابت نہیں ہوئے۔ قائد اعظم کا دیا ہوا پاکستان آج دنیا میں موجود نہیں ہے، اس کا ایک حصہ اپنے نام سے دستبردار ہو کر بنگلہ دیش بن چکا ہے، اس نے اپنی تاریخ کو خیر بات کہہ دیا ہے۔ حالانکہ مسلم لیگ کی جنم بھومی ڈھاکہ ہے، 1906 میں ڈھاکہ میں مسلم لیگ نے جنم لیا، اور اگر وہ صرف اسی سے علیحدہ ہوتا یا گہرا صدمہ ہوتا، لیکن یہ کہ اس نے جب نام بدلا ہے، در حقیقت اس نے اپنے تاریخ سے، اپنے پس منظر سے استعفیٰ دیا ہے۔ یہ ہمارا دوہرا ہمارے لیے صدمے کی بات ہے۔ کیا 2 یمن موجود نہیں ہیں؟ ان میں سے کوئی ایک بھی اپنا نام چھوڑنے کو تیار ہوگا؟ کیا 2 جرمنی دنیا میں موجود نہیں ہے؟ کوئی ایک بھی ان میں سے اپنا نام چھوڑے گا؟ کیا 2 کوریا نہیں ہیں؟ 2 ویتنام نہیں ہیں؟ تو کیا 2 پاکستان نہیں ہو سکتے تھے؟ ہو سکتے تھے۔ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ یہ گہرا صدمہ ہے علیحدگی، اور دو صدمہ ہے اور اس سے کہیں زیادہ بڑا کہ انہوں نے اپنا نام بدل لیا، اپنی آئیڈینٹی چینج کر دی، انہوں نے وہ نام اپنے ماتھے سے اتار کر خلیج بنگال کے اندر دبو دیا۔ یہ بہت بڑی سزا ہے جو ہمیں ملی ہے۔ کیوں ملی ہے؟ کہ ہم نے 25 برس تک اس قائد جس کو کہا تھا کہ وہ ہمارا آئین ہے، اس کو آئین نہیں بنایا۔ ہم نے دنیا کے سامنے جھولیاں پساری، ہم نے طرح طرح کے نظاموں کو آزمایا، لیکن اس قرآن کی طرف پیش قدمی نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے لیکن سزا بھی بہت سخت ہوتی ہے۔ ان بطش ربک لشدید، وہ ہم پر کوڑا برسا ہے۔ تاریخ انسانی کی عظیم ترین شکستوں میں سے ایک شکست ہے کہ جو ہمارے ماتھے پر کلنک کے ٹیکے کی طرح موجود ہے۔ اللہ کرے کہ آئندہ یہ تاریخ اپنے آپ کو نہ دہرائے، لیکن میں عرض کر دیتا ہوں آپ سے، جو ہمارے لچھن ہیں، جو ہمارا طرز عمل ہے، جو ہمارے لیل و نہار ہے، جو ہمارا انداز ہے، اللہ کے دین کا استہزاء اور تصور، جس طرح اللہ کے ساتھ مذاق ہم کر رہے ہیں، اس کا شاید اس سے بھی کہیں زیادہ برا نتیجہ نکلے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اور ارض مقدس پاکستان کو اس انجام سے بچائے، لیکن اس کے لیے کام کرنا ہوگا۔ صرف کہنے سے بات نہیں بنے گی، کمر کسری ہوگی، ہمت جو ہے پھر انسان کو اثر نو، ایک نئی تعمیر، ایک عزم، ایک ہاتھ میں قرآن اور ایک میں تلوار لے کر یہ پھر دوبارہ میدان میں آئے۔ بہرحال از یہ کرنا تھا۔ اقبال کہتا ہے از یک آئینی مسلمان زندہ است، پے کرے ملت ز قرآن زندہ ہست، ماں ہم خاک و دل آگاہ اوست، اعتصامش کن کہ حبل اللہ اوست۔ تھامو اس کو مضبوطی کے ساتھ، حبل اللہ یہی قرآن، یہ یک آئینی اور طے کرے قرآن کی زندگی، طے کرے ملت کی زندگی تو اس قرآن کی بدولت ہے۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ فتنے سے بچنے کا راستہ کون سا ہے؟ کتاب اللہ فیہ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم وہو الصراط المستقیم وہو حبل اللہ المتین وہو الذکر الحکیم۔
ایک 3 جملے اور سن لیجئے. هو الذی لا یشبع منہ العلماء ولا یخلق عن کثرت الرد. یہ قرآن وہ شے ہے جس سے اہل علم کبھی سیر نہ ہو سکیں گے. ولا تنقضی عجائبہ، اس کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے. یہ ہیروں کی وہ کان نہیں ہے کہ جو کبھی خالی ہو جائے کہ سارے ہیرے نکل چکے اب مزید ہیرے نہیں ہیں. نہیں، علم اور حکمت کے ہیرے اور ہدایت اور حکمت کے موتی اس میں سے ابد الآباد تک نکلتے رہیں. ضرورت صرف کھودنے کی ہے. میں نے وہ لفظ استعمال کیا تھا. آج کا قرآن کھودنا ہوگا. آج کی ہدایت اس قرآن سے نکالنی ہوگی. قرآن جب نازل ہوا آن دی سرفیس، بالکل ظاہر وہ تھی اس کی ہدایت جو اس دور کے لیے ضروری تھی. ہمیشہ کی ہدایت اس کے اندر رکھ دی گئی ہے، اس میں مضمر ہے، اس میں چھپی ہوئی ہے. اس کے لیے تدبر کی ضرورت ہے. کتاب انزل اللہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. لوگ تدبر کریں، اس کی گہرائیوں کے اندر غوطہ زنی کریں. لا تنقضی عجائبہ، اس کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے. ولا یشبع منہ العلماء، اہل علم کبھی اس سے سیر نہیں ہوں گے. آپ کو سخت بھوک لگی ہوتی ہے اور کھانا کھانے کے تھوڑی دیر کے بعد اب آپ کا ہاتھ رک جاتا ہے، سیر ہو گئے. بہترین کھانا ہے لیکن نہیں کھا سکتے. اگر عام حالات میں وہ آتا تو کبھی نہ چھوڑتے، لیکن اب وہ آپ کا میزبان کہہ رہا کچھ اور لیجیے، تلافظ فرمائیے ذرا. یہ بھائی نہیں، میں اب بھر چکا. یہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں؟ حضور فرمائے یہ قرآن وہ شے نہیں ہے جس سے اہل علم کبھی سیر ہو سکے. ان کی پیاس بڑھتی چلی جائے گی، ان کے اندر کوسٹ آف نالج، سرچ فار وزڈم بڑھتی چلی جائے. کبھی بھی انسان یہ محسوس نہیں کرے گا کہ مجھے جو لینا تھا میں لے چکا، بلکہ یہ کہ جیسے جیسے قدم آگے بڑھیں گے تہذیب کے، تمدن کے، علم کے، اتنے ہی قرآن جو ہے وہ آگے بڑھتا چلا جائے گا ہر دور کی رہنمائی کے لیے. لا تنقضی عجائبہ ولا یخلق عن کثرت، بار بار کے پڑھنے سے اس پر بوسیدگی طاری نہیں ہوگی. دنیا کی اور کتابیں ہیں، ایک دفعہ پڑھ لیں گے، 2 دفعہ پڑھ لیں گے، 3 دفعہ پڑھ لیں گے، 4 دفعہ پڑھ لیں گے، پھر جی نہیں چاہے. لیکن یہ کتاب وہ ہے. امام شافعی کا میں واقعہ آپ کو سناتا ہوں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے ذہن میں یہ سوال آ گیا کہ اجماع کے لیے بھی قرآن مجید میں کوئی سند ہے، دلیل ہے؟ سب مانتے ہیں کہ اجماع جو ہے سورس ہے قرآن کے اسلامی قانون کی، جس پر کہ امت کا اجماع ہو جائے. تو کہتے ہیں میں نے 300 مرتبہ قرآن پڑھا اول سے آخر تک، صرف اس دلیل کی تلاش ہوئی. 300 مجھے نہیں ملی. 301ویں مرتبہ جب پڑھ رہا تھا مجھے روشنی مل گئی. وہ یبتغی غیر سبیل المومنین کے جو الفاظ آئے ہیں، نولیہ ما تولی ونصلہ جہنم. جو کوئی شخص مسلمانوں کے راستے کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کرے گا، ہم اسے اسی کے حوالے کر دیں گے اور جہنم میں پہنچا دیں گے. معلوم ہوا مسلمانوں کا جس پر اجماع ہو جائے اس کو بھی ایک سند حاصل. یہ مسلمانوں کا مجمع علیہ ایک راستہ ہے، اس کو بھی ایک سند اور دلیل کی حیثیت حاصل. اب آخری الفاظ جو میں نے پڑھ کر سنائے تھے شروع میں، 4 الفاظ ہیں چوٹی کے، وہ تو اللہ کرے کہ آپ یاد کریں. اس حدیث کا اختتام، ویسے حدیث بہت طویل ہے، قرآن مجید کی عظمت کا بیان محمد الرسول اللہ کی زبانی صلی اللہ علیہ وسلم. قدر گوہر شہادانت یا بدانت گوہری. میں نے قرآن کے 3 مقامات سے 7 آیتیں سنائی اور آج صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث سنا رہا ہوں. آخری الفاظ کیا ہیں؟ من قال بہ صدق، جس نے اس قرآن کی بنیاد پر کوئی بات کہی اس نے سچ کہا. ومن حکم بہ عدل، جس نے اس قرآن کی بنیاد پر کوئی فیصلہ کیا اس نے عدل کیا. ومن عمل بہ اجر، اور جس نے اس پر عمل کیا اس کا اجر محفوظ. اور آخری ٹکڑا ومن دعا ہدی الی صراط مستقیم، جو اس کی طرف بلائے گا، اس قرآن کی طرف، کسی اور کو ہدایت ہو نہ ہو، اس کی گارنٹی ہے ہدی الی صراط مستقیم. یہ ماضی مجہول وہ ہے جو کوئی شک ہو چکی، جو اس قرآن کی طرف لوگوں کو بلائے گا اسے تو ہدایت نصیب ہو گئی صراط مستقیم کی طرف. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس بات کی توفیق دے. اس قرآن مجید کی عظمت کا انکشاف ہو ہم پر کسی ادنا سے ادنا درجے میں، اس درجے میں تو ہو جائے کہ پھر کسی اور چیز کے پڑھنے میں لذت محسوس نہ ہو. اگر یہ بھی نہیں ہے، اگر ڈائجسٹ پڑھنے میں زیادہ دلچسپی ہے اور شکاریات پڑھنے میں زیادہ دل لگتا ہے، اور اگر بھوت پریت کی کہانیاں، یہ بھی عجیب ہے انسان کا معاملہ. اچھے اچھے عقلاء اور اچھے اچھے بالغ لوگ وہ بھی اس قسم کی اوکلٹ چیزیں پڑھتے ہیں، تو معلوم ہوا کہ قرآن مجید سے شناسہ نہیں، قرآن سے تعارف نہیں ہوا، اس کے جمال و جلال سے کوئی حصہ نہیں ملا. اگر یہ ہو جائے کم سے کم، جیسے کہ کہا تھا انہوں نے، وہ جو سبع معلقہ کے شاعر ہے آخری، اب بعد القرآن، کیا قرآن کے بعد بھی گنجائش ہے کہ اب میں شعر کہوں؟ اگر یہ حیثیت ہماری ہو جائے کہ قرآن کے پڑھنے کے بعد اب کسی اور شے کے پڑھنے میں لطف محسوس نہ ہو، جو چیز قرآن کو سمجھنے کے لیے پڑھے، قرآن کے سمجھنے کے لیے ظاہر بات ہے
میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ آپ سمندر کے کنارے کھڑے ہیں، آپ سے تو بہت قریب ہے سمندر، لیکن آپ پانی لینا چاہتے ہیں تو اتنا ہی لیں گے جتنی بالٹی آپ کے پاس ہے۔ سمندر میں پانی کی کمی نہیں ہے، لیکن آپ کی بالٹی، پھول کھل گلشن گلشن لیکن اپنا اپنا دامن، گلشن میں پھول کی کمی نہیں ہے، میری جھولی چھوٹی ہے، کیا کروں؟ تو اگر آپ کا ظرف ذہنی چھوٹا ہے تو قرآن سے کتنا کچھ دو ڈھیل لیں گے۔ ظرف ذہنی وسیع ہونا چاہیے، آپ کے ذہن کے اندر وسعت ہو، اور یہ وسعت ذہن جو ہے یہ پیدا ہوتی ہے دوسرے علوم سے۔ آپ سائنس جتنی پڑھیں گے آپ کا ذہن وسیع سے وسیع تر ہوگا، فلسفہ جتنا پڑھیں گے ذہن وسیع سے وسیع تر ہوگا، منطق پڑھیے ذہن وسیع سے وسیع ہوگا، تیز ہوگا، شارپ ہو جائے گا۔ یہ ساری چیزیں در حقیقت پڑھنی چاہیے، کس لیے؟ ظرف ذہنی کو وسیع کرنے کے لیے، تاکہ اس میں قرآن مجید کے علم و حکمت کا زیادہ سے زیادہ حصہ ہم حاصل کر سکیں۔ اگر یہ بات ہو جائے، اور پھر خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یہ تو ہوا قرآن سے حاصل کرنا۔ اب اس حاصل کرنے کے بعد اب اس کے بانٹنے والے بن جاؤ۔ سب سے بڑی دولت یہ ہے، لہذا سب سے بڑا سفیر وہ ہے جو اس دولت کو بانٹ رہا ہو۔ انسان کا سب سے بڑا خادم وہ ہے جو ہدایت کے خزانے لٹا رہا ہو۔ یہ ہے سب سے بڑی خدمت خلق، یہ ہے سب سے بڑی سخاوت۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ اور مدینے پہ حملہ بھی ہوا ہی نہیں ہے، یہ تو حضور اقدام کر رہے ہیں نا، لہذا بہت اہم ہے یہ بات۔ یہ تمام سیرت کی کتابوں میں واقعات موجود، لیکن ان کے بٹوین دی لائنز کہ یہ ایک انقلابی عمل کا تقاضا تھا کہ اس وقت یہ ہوتا، بس یہ سمجھنے کی بات ہے۔ حکمت کیا ہے، وزڈم کیا ہے، فلسفہ کیا ہے، یہ میں آپ کو فلسفہ سیرت آج پڑھا رہا ہوں۔ آپ اس کو سامنے رکھیے گا اور پھر سیرت کا مطالعہ کیجیے۔ واقعات تو وہی ہے۔ 8 مہمیں ہیں غزوہ بدر سے پہلے پہلے، بعض میں حضور خود بھی تشریف لے گئے، بعض میں آپ نہیں تشریف لے گئے، آپ نے ایک دستہ بھیج دیا۔ ان سے آپ نے کیا کیا؟ یہ اقدام ہے۔ کیا کیا؟ 2 کام میں بتا چکا ہوں، پولیٹیکل آئسولیشن آف قریش اور اکنامک بلاکیڈ آف مکہ۔ آپ ایک مہم پر تشریف لے گئے، چند کچھ عرصے ایک علاقے میں رہے، وہاں کے قبیلے کے سرداروں سے ملاقاتیں کی، ان سے معاہدہ کر لیا، انہیں حلیف بنا لیا۔ یا تو پہلے وہ حلیف تھے قریش کے، تو اب حلیف قریش کے بھی ہو گئے اور حضور کے بھی ہو گئے، نیوٹرل تو ہو گئے نا۔ یا یہ کہ ان کا ادھر سے معاہدہ ٹوٹ گیا، ادھر حضور کے ساتھ ہی ہو گئے، تو قریش کی طاقت سکڑ رہی ہے کہ نہیں؟ یہی ہے پولیٹیکل آئسولیشن کی اصطلاح، اکیلے کر دو دشمن کو۔ نمبر 2، ان کی ساری جو معیشت کا دار و مدار تھا تجارت پر، کاروان روٹس، رحلۃ الشتاء والصیف لإلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف۔ شام کی طرف راستہ جا رہا ہے تو بدر کے پاس سے گزر کر، بدر مکے سے 200 میل اور مدینے سے کل 80 میل، مدینے والوں کے لیے آسان ہے کہ نہیں انٹرسیپٹ کرنا؟ اور یہ تو قریب تھا۔ حضور نے ایک دستہ بھیجا، کہاں؟ وادی نخلا میں۔ نخلا ہے مکے اور طائف کے درمیان، یہ تو ذہن میں ہوگا، طائف جنوب میں ہے مکے کے اور مدینہ شمال میں، ایبسولیوٹلی اپوزٹ ڈائریکشن۔ بات صرف قرب کی نہیں ہے، 300 میل کے فاصلے پر بھی ایک دستہ بھیجا، اور انسٹرکشن کیا تھی؟ اسٹے ایٹ نخلا، وہاں قیام کرو اور قریش کی نقل و حرکت کو اپنی نگاہ میں رکھو اور ہمیں اطلاع دیتے رہو۔ یہ 2 چیزیں ذہن میں رکھی، اور جدید اصطلاحات کے حوالے سے بات آسان ہو رہی ہے۔ یہ ہے اقدام، یہ ہے دختی رگ کو چھیڑنا۔ اس کے نتیجے میں میں ایک لفظ کہا کرتا ہوں، سانپ بل سے باہر آیا۔ 1000 کا لشکر لے کر ابو جہل نکلا۔ میں ایک بات آپ کو سمجھا دوں، یہ شہی اور آپ کو نہ ملے۔ دیکھیے، یہ جان لیجئے، انگریزی دور میں ہم نے سیرت کو بھی مسخ کیا ہے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ واقعات کو مسخ نہیں کیا، بٹوین دی لائنز جو کچھ تھا اس کو مسخ کیا۔ ہم پر اعتراض ہوتا تھا، یہ مسلمان بڑی خونی قوم ہے، انہوں نے جہاد کیا، اسلام اس زور تلوار سے پھیلایا۔ ہم آج نہیں نہیں بھائی نہیں، کیوں ایسی بات کرتے ہو؟ ہم نے کبھی تلوار نہیں اٹھائی، اور ہم نے تلوار صرف مدافعت میں اٹھائی۔ یہ سارا کیا تھا؟ وہ اپولوجیٹک انداز، مدافعت کا کیا سوال؟ مسلمان کے جان میں جان، اور وہ نظام باطل کو رہنے دے، اس کے ایمان کے منافی۔ افراد کو کبھی نہیں مجبور کیا جائے گا، اور کبھی نہیں کیا گیا کہ وہ اپنے عقیدے کو بدلے، لیکن نظام اگر مسلمان کے جان میں جان ہو اور پھر نظام باطل کے غلبے کو برداشت کر لے تو منافق۔ طاقت کی طاقت ہوتی کائے کے لیے؟ اگر ہو، حق کا بول بالا کرو۔ تھا حضور نے اقدام کیا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اگر حضور نے یہ اقدام نہ کیے ہوتے، حضور اگر مکے میں مدینے میں تشریف فرما رہتے، تربیت کرتے رہتے، وہی عمل جو مکے میں کر رہے تھے 12 برس یہاں بھی کر سکتے تھے کہ نہیں؟
اگر حضور کی طرف سے اقدام نہ ہوتا مکہ کبھی چڑھائی نہ کرتا۔ اس کو نوٹ کر لیجئے کہ مکے میں جہاں جن کو جدید اصطلاح میں کہتے ہیں ہاکس، جن کے سر پر جنگ کا جنون ہوتا ہے، وہ بھی تھے۔ ابو جہل تھا، عقبہ ابن ابی معیط تھا، نضر ابن حارث تھا۔ یہ کون تھے؟ یہ ہاکس تھے۔ یہ چاہتے تھے کہ ہر حال میں اب ہم جائیں اور محمد کو مدینے میں بھی چین سے نہ بیٹھنے دیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن مکے میں ڈوز بھی تھیں، شریف لوگ بھی تھے، عتبہ ابن ربیعہ بھی تھا، حکیم بن حزام بھی تھے۔ یہ بعد میں ایمان لے آئے ہیں، لیکن یہ وہ ہیں حضرت خدیجہ کے کزن ہیں، پھوپھی اور ماموں زاد بہن بھائی کا رشتہ ہے آپس میں۔ جب شیب بنی ہاشم میں تھے حضور اور حضور کے اہل خانہ، تو کبھی راتوں کو تاریکی میں پورے پہاڑ پر چڑھ کر اتر کر کچھ کھانے پینے کی چیزیں پہنچاتے تھے۔ شریف تھے کہ نہیں؟ مکے میں ابھی عباس بھی تھے کہ نہیں؟ جہاں ابو لہب تھا موجود، وہاں عباس بھی تو تھے جو بعد میں ایمان لے آئے۔ تو وہاں وہ لوگ تھے۔ اور عتبہ ابن ربیعہ کی ایک بات بڑی اہم ہے جو تاریخ میں ریکارڈ پر موجود ہے۔ اس نے قریش کو یہ مشورہ دیا کہ اب میں اس کے الفاظ نقل کر رہا ہوں، سمجھیے، محمد کو عرب کے حوالے کر دو۔ اگر تو محمد عرب پر غالب آ جائے تو ہمارا نقصان نہیں ہے، قریشی کا غلبہ ہوگا نا۔ ذرا اس کے سیاسی تدبر کو داد دیے۔ محمد کون ہے؟ اپنا ہی آدمی ہے۔ اگر ان کو غلبہ ہو جاتا ہے پورے عرب پر تو قریش کی حکومت قائم ہو جائے گی پورے عرب پر۔ اور اگر عرب ختم کر دے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم تو جو تم چاہتے ہو وہ ہو جائے گا، اور تمہیں اپنے بھائیوں کے خون سے اپنی تلواروں کو رنگین نہیں کرنا پڑے گا۔ اتنی گہری بات ہے، وہ بھی تھا موجود۔ جنگ کیوں ہوئی؟ ایک تو کفار کا آدمی مارا گیا اس دستے سے جو نخلا بھیجا گیا تھا، اتفاقاً مڑ بھیڑ ہو گئی، اللہ کو جو کرانا ہوتا ہے کروا لیتا۔ کفار کا آدمی مارا گیا مسلمانوں کے ہاتھوں، قافلہ لوٹ لیا انہوں نے، اور وہ مال غنیمت لے کر پہنچ گئے مدینے۔ دوسرے ادھر جو قافلہ گیا ہوا تھا شام کی طرف، ابو سفیان کی سرکردگی میں ان کی ایس او ایس کال آ گئی کہ میرے آدمیوں کو خطرہ ہے، میرے قافلے کو محمد کے آدمیوں سے صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کمک بھیجو۔ بس یہ تھا کہ جس سے وہ ہاکس کا پلڑا بھاری ہو گیا، ڈوز جو ہے وہ مجبور ہو گئے، لہذا 1000 کا لشکر نکلا ہے۔ یہاں سے وہ فائنل فیز شروع ہو گیا۔ اور میں آپ سے ایک بات اور عرض کر دوں، یہ تاریخی حقیقتیں پڑھ لیجئے۔ ایک رات پہلے بدلے خبر آئی کہ ابو سفیان قافلہ لے کے نکل گئے۔ بہت ہوشیار آدمی تھے۔ ایک طرف انہوں نے وہ کمک کے لیے خط بھیجا، پیغام پر بھیجا، دوسری طرف راستہ بھی بدل دیا۔ خود بجائے اس بدر کے پاس سے ہو کے گزرنے کے، وہ بحیرہ احمر کے ساحل کے ساتھ ہو کے نکل گئے۔ اطلاع پہنچی یہاں لشکر ہے۔ اب آتے ہیں وہی حکیم ابن حزام، کس کے پاس؟ عتبہ کے پاس۔ ڈوز ہے نا یہ کہ دیکھو عتبہ، تمہاری بڑی حیثیت ہے، سپہ سالار کی حیثیت ہے تمہاری، اور اس وقت خوریزی کو تم روک سکتے ہو۔ ہم آئے تھے اپنے قافلے کی حفاظت کے لیے، قافلہ ہمارا بچ کے نکل گیا، اب رہ گیا حضرمی کا خون، وہ تمہارا حلیف تھا، تم اس کا خون وہاں اپنی جیب سے دے دو، معاملہ ختم ہو جائے گا کہ نہیں؟ تو اس خوریزی کو اب بھی روکا جا سکتا ہے۔ عتبہ نے کہا بالکل ٹھیک، صحیح۔ دونوں چل کر گئے ابو جہل کے پاس، وہ اپنے تیر پھیلا کر درست کر رہا تھا اس وقت، جا کر اس سے بات کی۔ اس کے لیے تو یہ موقع تھا، میں کہہ رہا ہوں ہاکس کا سردار تھا، اسے یقین تھا کہ ہم ختم کر دیں گے کل محمد کو اور اس کے آدمیوں کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے اس نے کہا تھا یہ یوم الفرقان ہوگا، پتہ چل جائے گا اللہ کس کے ساتھ ہے، کیونکہ یقین تھا نا جیتیں گے ہم۔ 313 ہیں، تلواریں بھی چند ہیں ان کے پاس، چند، 2 گھوڑوں کا رسالہ، ہمارے پاس 100 گھوڑوں کا رسالہ، رسالہ فیصلہ کن ہوتا ہے۔ 100 ہارسز، ادھر 2، کوئی مقابلہ ہے۔ اسے یقین تھا کہ جیتیں گے، لہذا اس نے پہلے سے پروپیگنڈا شروع کر دیا، یوم الفرقان ہوگا، یہ پتہ چل جائے گا اللہ کس کے ساتھ ہے، کون حق پر ہے کون باطل پر ہے۔ یہ دوسری بات ہے، اللہ نے واقعی اسے یوم الفرقان بنا دیا۔ لیکن اس کے پاس جب آ کے انہوں نے کہا، اس نے ایسا تانا مارا ہے۔ عتبہ ابن ربیعہ کا بڑا بیٹا کے بڑے بیٹے حضرت حذیفہ، ابو حذیفہ، یہ ایمان لا چکے تھے، یہ حضور کے ساتھ تھے۔ ابو جہل نے تانا مارا، معلوم تھا عتبہ بیٹے کو سامنے دیکھ کر تم پر بزدلی آ گئی، نمبر 1، اور نمبر 2 بلایا اس حضرمی کے بھائی کو جو مارا گیا تھا مسلمانوں کے ہاتھوں، دیکھو یہ تمہارے بھائی کے خون کا بدلہ سامنے آ کر بھی بچ کر جا رہا ہے، یہ لوگ واپس جانا چاہ رہے ہیں۔ اور یہ بھی معلوم ہونا چاہیے بعض لوگ واپس چلے گئے تھے وہاں سے قریش کے لشکر سے، اسی پلی پر کہ چونکہ ہم آئے تھے اس لیے وہ معاملہ ختم ہو چکا، ہم لڑنے کو تیار۔ قریش کا کہ دو گھرانے غالباً ہیں جو نکل گئے تھے واپس۔ بہرحال عتبہ، یہ عرب کی اب نفسیات ہے، جب اسے تانا لگا ہے
اس نے کہا کہ کل وقت بتائے گا کہ کون بزدل ہے اور کون بہادر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگلے دن پھر سب سے پہلے میدان میں کون آیا؟ عتبہ۔ اسے وہ اپنے ماتھے کا داغ دھونا تھا بزدلی کے تانے کا۔ عتبہ آیا اپنے بھائی کو لے کر، شیبہ، بیٹے کو ولید، بڑے بیٹے سامنے تھے ابو حذیفہ، اور آپ کو معلوم ہے کہ پھر مبارزت ہوئی، حضرت حمزہ کے ہاتھوں عتبہ، حضرت علی کے ہاتھوں باقی دونوں، شیبہ بھی اور ولید بھی ختم ہوئی۔ ہاں، حضرت عبیدہ ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ زخمی ہو گئے۔ بہرحال میں جو بتانا ہے وہ کیا ہے، یہ تھا اقدام کے نتیجے میں آرم کانفلکٹ۔ یہ آرم کانفلکٹ مسلح تصادم رہا 6 برس، اپس اینڈ ڈاؤنز۔ اپس میں سب سے پہلے بدر، 70 قرشی مارے گئے اور مسلمان 13 شہید ہوئے میدان میں آن دی اسپاٹ۔ 14ویں وہ عبیدہ ابن حارث جو زخمی ہو گئے تھے، ان کا انتقال ہو گیا مدینے واپسی میں۔ لیکن اگلے سال کیا ہوا؟ احد۔ یہ میں اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ ڈسپلن کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے۔ 70 صحابہ شہید، حضور زخمی، دندان مبارک شہید، چہرہ مبارک لہو لہام، ایک بہت بڑی زک مسلمانوں کو اٹھانی پڑی۔ کس وجہ سے؟ سورہ آل عمران میں اللہ نے فرمایا لَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اے مسلمانوں تم ہمیں بلیم نہیں کر سکتے، اللہ نے تو اپنا وعدہ تم سے پورا کر دیا تھا۔ اِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ، جبکہ تم اپنے دشمنوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے۔ جنگ شروع ہوئی اور فتح ہو گئی، بھگدڑ مچ گئی، 3000 کا لشکر، بھگدڑ۔ اب وہ غلطی ہوئی، وہ گھاٹی پر 50 تیر انداز۔ حضور نے فرمایا تھا کہ تمہیں یہاں سے ہرگز نہیں ٹلنا، حضرت جبیر کی سرکردگی میں، چاہے تم یہ دیکھو کہ ہم سب شہید ہو گئے اور ہماری بوٹیاں نوچ نوچ کر پرندے کھا رہے ہیں، تب بھی یہاں سے مت ہلنا۔ لیکن جب فتح ہو گئی، غلطی ہوئی، انڈسپلن۔ حضور کے حکم کے بارے میں تو میری اپنی تحقیق یہ ہے کہ تعویل کی ہے انہوں نے، غلطی اس معنی میں نہیں تھی کہ حضور کے حکم کو جان بوجھ کر توڑا، اس لیے کہ حضور کے الفاظ تھے شکست کی کیفیت والے۔ یہاں ہو گئی تھی فتح، تو صحابہ کرام یہ جان لیجئے، اس لیے کہ منافقین وہاں اب کوئی نہیں تھا، منافق جا چکے تھے احد سے پہلے عبداللہ ابن ابی کے ساتھ، یہاں کوئی منافق نہیں تھا، سب مومنین صادقین تھے، لہذا جان بوجھ کر حضور کے حکم کی خلاف ورزی نہیں ہو سکتی تھی۔ تعویل کیا ہوئی؟ کہ حضور نے شکست کے بارے میں فرمایا تھا نا، یا تو فتح ہو گئی، لہذا حکم اپلائی نہیں کر رہا، البتہ خلاف ورزی ہوئی۔ کمانڈر بھی اگر یہ کہہ دیتا کہ ہاں ٹھیک ہے تو بات اور تھی، وہاں جو کمانڈر ہے اس نے اجازت نہیں دی، وہ پکارتے رہ گئے کہ دیکھو کہاں جا رہے ہو، مت جاؤ۔ تو آن دی اسپاٹ جو بھی ڈسپلن کا تقاضا کیا ہے، جو آپ کا امیجیٹ، جو آپ کا آفیسر ہے، اس کا حکم ماننا پڑے گا۔ حضور نے فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصی اللہ ومن اطاع امیری فقد اطاعنی ومن عصی امیری فقد عصانی۔ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، جس نے میرے مقرر کردہ امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، جس نے میرے مقرر کردہ امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی۔ وہ جو کمانڈر تھے ان کی نافرمانی، یہ انڈسپلن ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ، تم نے نافرمانی کی، تم ڈھیلے پڑے، تم نے ڈسپلن کو توڑا، اس کی سزا ہے جو ہم نے دی۔ آپ اندازہ کر رہے ہیں 35 صحابہ کی غلطی اگر تھی اور اس کی سزا 70 کی شہادت ہے، تاکہ پتہ چل جائے کہ ڈسپلن کس شے کا نام ہے، تاکہ تمہیں اپنی خامیوں کا ابھی اندازہ ہو جائے، تمہیں معلوم ہو کہ یہ مسئلہ کتنا اہم ہے۔ اللہ کنڈون کر سکتا تھا ان کی غلطی کو، معاف کر سکتا تھا، کوئی گزن نہ پہنچتا، حضور کو، صحابہ کو ایک غلطی ان گڈ فیتھ کی گئی تھی، لیکن سبق کیسے حاصل ہوتا کہ ڈسپلن کی اہمیت کیا ہے۔ بہرحال سال ہوا سن 8 ہجری میں رمضان مبارک، اور پھر شوال میں، یعنی رمضان میں مکہ فتح ہوا، شوال میں حنین پار کا ہو گیا، طائف کا محاصرہ ہوا۔ بہرحال اس کے بعد پورے عرب میں کوئی طاقت نہیں تھی، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ اس کے بعد آپ نے اب بیرون عرب پھر جنگ موتا ہوئی، سفر تبوک۔ یہ کیا ہے؟ یہ سلطنت روما سے ٹکراؤ، یہ ہے انقلاب محمدی کی اب بین الاقوامی سطح پر توسیع، جس کا آغاز کر دیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس، جس کو کیری آن کیا پھر خلفائے راشدین نے، ابو بکر نے، عمر نے، عثمان نے، رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔
حضرت علی کا نام میں نے یہاں کیوں نہیں لیا؟ حضرت علی کے خلیفہ بننے سے پہلے ہی وہ یہودی سازش سامنے آ گئی، جس کے نتیجے میں حضرت عثمان شہید ہوئے، جس کے نتیجے میں حضرت علی کا پورا دور خلافت باہمی خانہ جنگی کی نظر ہو۔ اس میں ان کا کوئی قصور نہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ سازش ہی اتنی بھرپور تھی، اتنی کامیاب تھی، یہودی ذہن اس کی ذہانت کا شاہکار کہ وہ سیلاب جو بڑھ رہا تھا اس شان کے ساتھ کہ تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا، اس سیلاب کو انٹرنل سیبوٹاج کے ذریعے سے اس کی قوت کرو۔ بہرحال یہ ہے میرا مطالعہ، یہ ہے انقلاب محمدی کا طریقہ کار، یہ ہے اقامت دین کا طریق۔ اب دیکھیے اس میں حالات کے مطابق اجتہاد کے بعض مراحل آئیں گے، دعوت کے نظام میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ اطاعت یا ڈسپلن میں عرض کر چکا ہوں کہ بیعت ہوگی، کوئی امیر کوئی اب نبی نہیں رسول نہیں، بیعت ہوگی، لیکن بیعت سموتات فی المعروف مطلق نہیں ہوگی، ان لمیٹڈ نہیں ہوگی۔ تربیت کا بھی وہی نظام لینا پڑے گا جو محمد رسول اللہ کا۔ اس کے بعد جب تک کہ اتنی طاقت نہ ہو جائے کہ ایک ڈسپلنڈ فورس، ایک مناسب قوت مقدار کی حد تک تربیت یافتہ لوگوں کی موجود نہ ہو، صرف 3 کام کرنے ہیں: دعوت، تنظیم، تربیت۔ اور اس وقت تک جب تک کہ وہ مناسب تعداد میں قوت وجود میں نہ آئے، کوئی جوابی کارروائی نہیں، صبر محض، عدم تشدد، پیسو ریزسٹنس، جھیلو اور برداشت۔ ایک بات اب آتی ہے مسلمان ممالک میں، اور یہ ساری بات میں کر رہا ہوں پاکستان کے حوالے سے، میں یہاں بھی اگر آتا ہوں نوٹ کر لیجئے، اور امریکہ بھی اگر جاتا ہوں تو مجھے حضرت مسیح کے الفاظ یاد آئے